کاروبار میں کسی کو چھوڑتا ہے، سرمایہ چھوڑتی ہے، پریشانیاں، کسی کو دینا ہے، کسی کو لینا ہے، کسی کو یہ ہے، کسی کو وہ ہے، اب ان سب میں سے نکل کے آئے تو پھر سب کو ڈھول کے بیٹھو کچھ بھی نہیں ہے، لگاؤ لاؤ کہ میں ہوں تو تو ہے، میں ہوں تو میں کہاں ہوں، تو ہی تو ہے، بڑی ہے دھوپ کی تمازت برداشت کرو، کربلا میں میرا حسین کیسے برداشت کیا؟ ہمیں تو کیا چاہیے، سب کچھ تو وہ کر گئے، دین ہم تک پہنچا گئے۔ امیر المومنین عمر کی سنو، خطبہ دے رہے اپنے دور میں، شہزادے ننے داخل ہوئے، نظر پڑی ممبر سے دروازے مسجد نبی پر، خطبہ چھوڑ دیا، غور سے سنا، خطبہ چھوڑ دیا۔ میں بات امیر المومنین عمر کی سنا رہا ہوں، پہلے تو رسول کی سنی ہوگی آپ نے، سنا، میں سنا رہا ہوں عمر کی۔ سنتوں کو کیا اپناتے ہیں ہم، یہ سنت کہاں گئی، کہاں ہے حسن حسین کا ذکر؟ تاکہ امیر المومنین عمر خطبہ دے رہے ہیں، نظر پڑی دروازے پر، شہزادے اسلام، شہزادے رسول، امام علی، حضرت علی ایک دفعہ حسین کو گود میں لے کے آ رہے تھے، سامنے سے ابو بکر آ رہے، نظر پڑی حسین پر، کہا علی یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر، بولیے کون کہہ رہے ہیں؟ علی تمہارا بیٹا، کہا کہ نہیں یہ تو رسول اللہ کا بیٹا، ہم شبیہ پیغمبر رسول کا بیٹا حسین۔ نظر پڑی، خطبہ چھوڑ دیا، جمعہ کا واجب ہے، خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، آئے شہزادوں کو گود میں لیا، واپس ممبر پر گئے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام سے مسجد نبی بھری ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے، کون کون سے صحابہ، عبداللہ ابن مسعود ہے، بلال ہے، کون، لگاؤ کہ ایک ایک صحابی کا کام فرماؤ۔ لفظوں کی الٹ پھیر نہیں کرنے بیٹا، بات سنانے بیٹا ہوں، سنو۔ صحابہ سے بری ہے، خطبہ دیا، جب خطبہ ختم ہوا، نماز ہوئی، نماز کے بعد صحابہ کرام آگے عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر تم نے یہ کیا کیا، یہ خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ واجب ہے، خطبہ چھوڑ دیا، شہزادوں کے لیے نیچے آئے، شہزادوں کو گود میں لیا، پھر خطبہ دیا۔ تو امیر المومنین عمر کا فرمان سنا، عمر نے کہا کہ لوگوں میں کیا کرتا، صحابہ کرام سے کرے میں کیا کرتا، عمر نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا آقا تاجدار کائنات رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، شہزادے اسی طرح آئے تو رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ کے انہیں گود میں لے کے، آج عمر خطبہ دے رہا تھا، شہزادے آ رہے تھے تو عمر کے عشق میں کہا، عمر کے دل نے کہا کہ عمر وہ سنت جو رسول نے کی تھی آج موقع ہے اپنا لے کر لے، دماغ نے کہا عمر کے کہ جمعہ کا خطبہ ہے، دماغ نے، علم نے کہا کہ جمعہ ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، واجب ہے، دل نے کہا، عشق رسول نے کہا واجب ہے، تو کیا ہوا، یہ رسول کی ادا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چھوڑ، تو عشق نے علم پر، دماغ پر فتح پائی، میں نے خطبہ چھوڑ دیا، کہا کہ میں کیا کرتا، خطبہ دیکھتا، واجب کو دیکھتا یا واجب دینے والے آقا کو دیکھتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے امیر المومنین عمر نے ہمیشہ شہزادوں کی خدمت میں ہوتے، اپنے آپ کو ان کے غلام کہلانے پر فخر کرتے۔ ہم بھی سمجھ گئے کہ پروردگار جب عمر کا یہ حال ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، یا اللہ ہمیں بھی ان کی غلامی میں کہیں دور چلا۔ تو میں تمہیں سنا رہا تھا، ذہن میں یہ رکھ کے سنو کہ رسول کا اپنا کوئی قیدی نہیں ہے، سواری بنے ہوئے ہیں، پشت پر حسین ہیں، کمرے میں لے کے ایسا گھوم رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ منظر نہیں آ رہا، منظر نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ سواری بنے ہوئے ہیں، ہمیں لے کے تھا، اس پر پیٹھ مبارک پر حسین ہے، سواری لے کے ایسا گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے کہ میں نے دیکھا سواری نہیں آنے، حسین نے کہا اس کا ہے، یہ کیسی سواری ہے، اس کی لگام کہاں ہے، تو کہا میرے زلف کو پکڑ لے، زلف رسول،
پکڑ کے یہ سواری لیے گھوم رہے ہیں. اور حسین نے کہا کہ لوگوں کی اونٹنیاں سواریاں آوازیں نکالتی ہے، میری سواری کیا ہے؟ اب وہ رسول اونٹنی کی سی آوازیں نکالتا ہوا اپنے شہزادے کو لے کے ہم سمجھ گئے شہزادے کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں. شہزادے کے لیے سب کچھ شہزادے کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ جہاں بھی حسین کا نام ہوتا میں فوراً پہنچ جاؤں. رات کو کسی بچے کی آواز آتی رونے کی تو آدھی رات کو پہنچ جاتے. یہاں سے ذکر حسین کی آواز جا رہی ہے تو مدینے سے کیا ہو رہا ہوگا؟ یہی ایک ایسی شہادت ہے، ساری شہادتوں کی خبر کسی اور نے دی ہے. حسین کی شہادت کی خبر تاجدار کائنات نے دی ہے. خود رسول اللہ نے دی. رسول اللہ نے دی. 10 محرم کا روز ادھر حسین کی شہادت ہوئی. وہی وقت حضرت ام سلمہ نے مدینے میں دیکھا، وہی وقت عبداللہ ابن عباس نے مکے میں دیکھا کہ تاجدار کائنات رسول اللہ تیزی سے تشریف لائے. بال دھول سے ہٹے ہوئے ہیں، جسم پر پوری قرض پڑی ہوئی ہے، چہرہ آپ کا زرد ہو گیا ہے، تیزی سے آ رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ملول ہے آپ. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ قربان جائیں، یہ کیا حال ہے آپ کا، کہاں سے آئے؟ کہا کہ سلمان ابھی میں آنکھوں سے منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، میرا نواسا شہید کس نے کلا کس نے اور شہید ہوتے رہے گی. حضرت علی شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم شہید ہیں، حضرت عثمان غنی شہید ہیں. سارے شہید ہیں اور ہوتے رہیں گے، مگر یہ شہادت کچھ اور ہے. یہ شہادت کچھ اور ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مکے میں کہ تیزی سے رسول اللہ کیا حال ہے؟ کہا کہ عباس سن کہ ابھی میں وہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں. یہ ہے رسول اللہ کے شہزادوں کا حال. اب میں اور حدیثوں میں جاؤں، بات طویل ہوتی چلی جائے، تھوڑا سا ذکر شہادت بھی کر لیتے ہیں کہ حسین اب وہ بڑی طویل داستان کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو تخت نشین کر دیا یزید کو، اس کی بیعت لی جانے لگی. اس وقت کا جو گورنر تھا مدینے کا مروان، اس نے وفد کا خط بھیجنا شروع کیا کہ آؤ حسین بیعت کر دو. اس کی یزید کے نام جو بدبخت ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لعنتی ہے، شرابی ہے، متقی ہے. کہا کہ یہیں سے بات چلی، کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی. آپ نے سوچا کہ وفود پہ وفود آ رہے ہیں، کہیں اس مدینے کی سرزمین جو رحمت العالمین کی ہے کہیں بے گناہوں کے خون سے رنگین نہ ہو جائے. اپنے خانوادے کو لیا اور مدینہ چھوڑا. مدینے میں رہے، مدینے میں کو چھوڑ دیا، مکہ پہنچے. عبداللہ ابن زبیر اور تمام آپ کے غلام حاضر ہوئے، کہا کہ اے نواز رسول، ہم اور ہمارے سر حاضر ہیں، یہاں رہیے آپ. حج کا موقع تھوڑے ہی دن تھے کہ حج ہونے والا ہے. احرام باندھے ہوئے حاجیوں کے بھیس میں آنے لگے یزید کے لوگ. آپ نے دیکھا کہ کہیں حرم بے گناہوں کے خون سے رنگین نہ ہو جائے، میرے لیے یہ بے گناہ میرے غلام کہیں قتل نہ ہو جائے. آپ نے حج کو عمرے سے بدلا، حج سے تھوڑا پہلے مکہ چھوڑا. وفد بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو، پھر وہ کوفہ گئے کہ وہاں کے حالات لکھے. ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. آپ جانتے ہیں کہ وہ جب پہنچے سب نے ان کے ساتھ بیعت کی. زور سے اثر تک 22,000 نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دی، یقین دلایا کہ آپ کے لیے جان مال اولاد حاضر ہے. یزید نے گورنر جو بھیجا ابن زیاد کوفہ، اس میں آ کے اعلان کیا کہ اگر کوئی مسلم بن عقیل ابو حسین کا ساتھ دے گا، اس کو، اس کے گھر کو، اس کے سارے خاندان کو استعمال کر دے گا. یہ اعلان ہونے کی دیر تھی کہ جو 22,000 آپ پر جان و مال کی بیعت کر لیے تھے، وہ نماز اثر کے بعد آپ نے پلٹ کے دیکھا، نماز سے پہلے 22,000 کے پیچھے، نماز کے بعد دیکھا تو ایک بھی نہیں ہے پیچھے. یہ کوفی لوگ